وقت پہلے میں نے پشاور کے ایک کالج میں لیکچر دیا تھا کائنات کی ابتدا کے اوپر. تو جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے پوچھا کہ سر کیا یہ بات درست ہے کہ کائنات کی ابتدا مکہ میں ہوئی تھی، کہ بگ بینگ وہیں سے شروع ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ بھائی بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن بگ بینگ صرف مکہ میں نہیں شروع ہوا، وہ کراچی، نیو دہلی، لاہور، نیو یارک، لاس ویگس ہر جگہ ہی شروع ہوا تھا. وہ بھی کائنات کے مرکز ہیں. اب شاید اس نے یہ سوچا ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں. آخر اگر آپ کوئی دائرہ لیتے ہیں یا کوئی گولا لیتے ہیں تو اس کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے. مگر میں کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا، یہ سنجیدہ بات تھی. اب میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن سب سے پہلے چلیے ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ بگ بینگ کا نظریہ آیا کہاں سے. ہم جب دور کی کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ دور جا رہی ہیں ہم سے، اور یہ بات 100 سال پہلے بھی پتہ تھی، اور آج تو ہم اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اس کائنات کے پھیلاؤ کو دیکھ کر ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم کائنات کا مرکز ہیں. مگر کتنی عجیب بات ہے، سوچیں. آج سے کئی سو سال پہلے تک یہ سوچا گیا تھا کہ انسان تمام کائنات کا مرکز ہے، کہ سورج اور چاند اور تمام سیارے ہمارے گرد گھومتے ہیں، ہماری اتنی زیادہ اہمیت ہے. جب گیلیلیو نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں، یہ سورج ہے جس کے گرد زمین اور دوسرے سیارے گردش کرتے ہیں، تو اس کو کلیسا نے سزائے موت سنا دی تھی. اور چند سال پہلے مکہ یونیورسٹی کے ریکٹر شیخ عبداللہ ابن الباز نے ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا عنوان ہے جریان الشمس و قمر و سکوت الارض، یعنی کہ زمین ساکن ہے اور اس کے گرد سورج اور چاند گھومتے ہیں. جو اس بات کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ سمجھنے کے لیے کہ کائنات کا ہر نقطہ اس کا مرکز کیوں ہو سکتا ہے، میں ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ غبارہ ہے جس کے اوپر میں نے کچھ نشان لگائے ہیں. فرض کیجئے کہ یہ نشان چونٹیاں ہیں، اور جیسے جیسے میں اس غبارے کو پھولاؤں گا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چونٹیاں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں. گویا کہ ہر چونٹی یہ سمجھتی ہے کہ دوسری چونٹیاں اس سے دور بھاگتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر چونٹی نمبر 1 کہتی ہے کہ چونٹی نمبر 2، 3، 4، 5 وہ مجھ سے پرے ہو رہی ہیں. مگر چونٹی نمبر 2 بھی یہی بات کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ چونٹی نمبر 1، 3، 4، 5، 6 وہ مجھ سے دور جا رہی ہیں. گویا کہ یہاں ساری چونٹیاں یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ مرکز ہیں. لیکن یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ جس سطح پر یہ چونٹیاں رہتی ہیں وہ تو اس ربڑ کی سطح ہے، اس غبارے کی سطح ہے. ہم کس چیز کی سطح پہ رہتے ہیں؟ اس کو زمان و مکان یا سپیس ٹائم کہتے ہیں. اور اب مجھے اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی. تو سب سے پہلے ہم زمان یعنی سپیس کو سمجھنا چاہیں گے. یہ ایک فٹا ہے اور یہ پیمائش کرتا ہے کسی چیز کی لمبائی کا. تو اگر کوئی چیز میرے پاس ہے جو اتنی لمبی ہے تو وہ اتنی جگہ گھیرے گی اس فٹے کے اوپر. آپ کا اور میرا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ 1 فٹ لمبا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو شخص وہاں پر کھڑا ہے وہ بھی یہی سمجھے گا. اسی طرح وقت یعنی دورانیے پر بھی ہمارا اتفاق ہے. یہ پینڈولم ہے جو آنے اور جانے میں 1 سیکنڈ لگاتا ہے بالفرض، یعنی کہ وقت کی پیمائش کرتا ہے. اور آپ کا اور میرا تو اتفاق ہے کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے آنے اور جانے میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو وہاں پر کھڑا ہے وہ بھی یہی سمجھے گا کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے. لیکن سن 1916 میں
आइंस्टाइन ने ये बात साबित की कि ऐसा होना कतन ज़रूरी नहीं है। आइंस्टाइन की थियरी इनकलाबी हैसियत रखती है फिज़िक्स के शोबे में। उसने न सिर्फ ये साबित किया कि ज़मान और मकान की पैमाइश मुख्तलिफ मुबस्सिरीन मुख्तलिफ तरीक़ों से करेंगे और उससे मुख्तलिफ मिक़दारें निकालेंगे, लेकिन उसने ये भी साबित किया कि अगर कोई भारी जिस्म है तो उसके इर्द गिर्द ज़मान और मकान में खम पैदा हो जाएगा। There will be curvature of space time. इस बात को आसान ज़बान में समझाना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए भारी किस्म की मैथमेटिक्स चाहिए होती है, लेकिन साइंस में हम किसी बात को कबूल नहीं करते जब तक उसका तजर्बाती सबूत ना हो। आइंस्टाइन ने एक बड़ा खूबसूरत तजर्बा तजवीज़ किया। उसने ये कहा कि सूरज एक बहुत भारी जिस्म है, इसके गिर्द ज़मान और मकान में बहुत खम होगा, चुनाचे अगर रोशनी की एक किरण उसकी तरफ आती है तो वो मुड़ जाएगी। उसने ये भी मालूम किया कि ये कितना मुड़ेगी। फिर एक बड़े पैमाने पर तजर्बा किया गया जिसमें इसके मुड़ने को नापा गया, उसकी पैमाइश की गई और जो नतीजा वहाँ से बरामद हुआ वो ऐन वही था जिसकी आइंस्टाइन ने पेशेनगोई की थी। इससे आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को बड़ी तक़वियत पहुंची। उसने मज़ीद ये कहा कि अगर रोशनी ज़मीन से ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील होगी, और आज ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है जिसके बग़ैर जो जीपीएस सैटेलाइट ऊपर हमारे ऊपर होते हैं वो जान सकते हैं कि हम ठीक किस जगह पर खड़े हैं। जब आइंस्टाइन की इस थ्योरी की इस तरह से तस्दीक हुई तो फिर बहुत से दूसरे साइंसदानों ने आइंस्टाइन की इक्वेशन से मुख्तलिफ किस्म के नताइज निकालना शुरू किए। इनमें 3 साइंसदान ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, फ्रीडमन, वॉकर, रॉबर्टसन। इन 3 साइंसदानों ने इक्वेशन से ये मालूम किया कि ज़मान और मकान एक गोले की सूरत में बाहर की तरफ फैल सकते हैं, और यो ऐन वही गोला है जिसके ऊपर आप और मैं, तमाम सैयारे, तमाम कहकशाएं मौजूद हैं। दैट इज स्पेस टाइम, एक्सपैंडिंग स्पेस टाइम। लिहाजा आज हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हम क्यों मरकज हैं और वो भी क्यों मरकज हो सकता है। हर नुक्ता कायनात का उसका मरकज है। चलिए अब इससे बहुत से सवाल हमारे जहन में निकलते हैं, उठते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि ये जो कायनात का फैलाव है, ज़मान और मकान का फैलाव है, क्या यह हमेशा तक रहेगा? कायनात हमेशा तक फैलती चली जाएगी, या ये कहीं जाकर रुकेगी और रुकने के बाद वापस अपने नुक्ते अज़ल पर आएगी? बड़े दिलचस्प सवाल हैं और फिर हम ये अगली किस्त में इस पर गुफ्तगू करेंगे।